السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج کی شخصیت کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ریاض احمد، اور آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی NA 127 کی پریزیڈنٹ ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کے الیکشن میں ان کا رول بہت اہم تھا۔ آج وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم میڈم۔ وعلیکم السلام۔ میڈم کیسی ہیں آپ؟ شکر ہے خدا کا۔ میڈم بہت زبردست الیکشن تھا، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری کے مقابلے میں تارڑ صاحب موجود تھے۔ ون تو کیا تارڑ صاحب نے، لیکن بلاول بھٹو زرداری کے بھی ووٹوں کی تعداد کم نہ تھی، تو اس الیکشن میں آپ کا بہت بڑا رول تھا۔ تو آپ کا جو اس میں بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے جو اعتماد تھا وہ کس حد تک زیادہ تھا کہ انہوں نے آپ کو اس حلقے کا صدر منتخب کیا تھا؟ جی بالکل، سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ تقریباً مجھے 30 سال ہو گئے ہیں اپنی اس پیپلز پارٹی کو جوائن کیے ہوئے، اور پیپلز پارٹی کے جو کارکن ہیں وہ بے انتہا محنتی، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ پیپلز پارٹی کو کامیاب کروانے میں دن رات انت تک کوشش کرتے رہے اور کر رہے ہیں۔ اور جب یہ الیکشن آیا اور ان کی محنت میں کسی چیز کی کمی بھی نہیں تھی، اور ہمارے جو بلاول صاحب ہیں جو کہ انشاءاللہ میں سمجھتی ہوں، میں کیا تقریباً ہمارا ہر ورکر یہی کہہ رہا ہے کہ اب انشاءاللہ وزیر اعظم جو ہوں گے وہ بلاول بھٹو ہی ہوں گے، اور ان کو کامیاب کرانے کے لیے ہم نے انت تک دن رات کوشش کی۔ ہر ووٹر گھر سے نکلا اور ان کو کامیاب کروانے کے لیے، اور ہماری جو ایک دن رات کی محنت تھی وہ ہمیں یہ احساس بھی دلا رہی تھی کہ انشاءاللہ کامیاب انہوں نے ہی ہونا ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ جی پنجاب تو جیسے نواز شریف وغیرہ کی ایک حکومت ہی، انہوں نے ایک اپنی سلطنت بنا لی ہے کہ یہاں تو انہوں نے کسی اور کو ون ہونے ہی نہیں دینا۔ تو بس چاہے ہم جتنی بھی محنت کر رہے تھے یا کر رہے ہیں، وہ سر عام یہ کہتے ہیں کہ ہمارے علاوہ یہاں کوئی اور پارٹی پنجاب میں آ ہی نہیں سکتی۔ میڈم ابھی بلدیاتی انتخابات کی ہم سن رہے ہیں، ان کا چرچا سن رہے ہیں کہ وہ کمنگ سون پنجاب کے اندر، تو بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے ایک تو میرا یہ سوال ہے کہ حلقہ 127 کے اندر کس حد تک پیپلز پارٹی اس میں ون کرے گی، اور دوسرا میرا اس کے ساتھ یہ سوال ہے کہ جب یہ انتخابات ہوں گے بلدیاتی، تو کیا اسی طرح پیپلز پارٹی کی جو مرکزی لیڈرشپ ہے وہ اس میں اپنا رول کردار ادا کر گئی؟ جی بالکل، کوئی شک نہیں، اس میں تمام لوگ جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں گے، اور بلکہ جو یہ حکومت کہتی ہے کہ جی یہاں پہ پنجاب میں پیپلز پارٹی ون نہیں کر سکتی، اس چیز کو ہم لوگوں نے اب غلط ثابت کرنا ہے۔ اور اس وقت ہماری جو پیپلز پارٹی کا ہر کارکن ہے وہ اپنی تیاری میں لگ چکا ہے، اور ہمارے جو سینئر جیسے کہ لیڈیز ونگ میں سمینہ خالد گرکی صاحبہ ہیں، ہماری لاہور کی صدر جو ہیں نرگس خان صاحبہ ہیں، اور ان لوگوں نے مل کے لیڈیز کو ایک جگہ اکٹھا کیا، اور ان سب لوگوں کو ان کی کس طرح سے تیاری پہلے سے زیادہ اچھے طریقے سے ہونی چاہیے ان کو وہ اس چیز پہ گائیڈ کر رہی ہیں، اور مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ اس دفعہ ہماری کامیابی کو کوئی بھی شخص جو جتنی مرضی کوشش کر لے وہ ناکامی میں چینج نہیں کر سکتا۔ میڈم جی آخر میں آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے خواتین کو مل رہے ہیں، کیا وہ بغیر کسی سفارش کے مل رہے ہیں یا بغیر کسی لالچ کے وہ دے رہے ہیں، یا ان کو کوئی لالچ ہے اس میں؟ دیکھیں بالکل بہت اچھا سوال آپ نے کیا، اور آج میرے خیال ہے مجھے بہت اچھا موقع ملا کہ میں میڈیا میں آ کے یہ ایک بات عوام تک پہنچاؤں کہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے کیا کیا۔ پیپلز پارٹی اقتدار میں تھی، ہے یا نہیں ہے یا کیا ہوگا، اس سے برعکس میں یہ بتاؤں گی۔ دیکھیں یہ جو عورتوں کے لیے احساس پروگرام کا جسے نام دے دیا گیا، جبکہ پہلے بے نظیر انکم سپورٹ شروع سے یہ سب سے پہلے 2500 سے سٹارٹ ہوا، اور آج دیکھیں 25,000 تک خواتین کو مل رہا ہے۔ تو یہ کس نے کیا؟ ہماری قائد بے نظیر بھٹو صاحبہ نے، اور یہ ایک ایسا مشن، ایسا کام ہے جو میرا خیال ہے رہتی دنیا تک قائم رہے گا۔ کتنی ہی حکومتیں آئیں، کتنی گئیں، یہ تو ختم نہیں ہوا۔ تو پیپلز پارٹی کا میرا خیال ہے اگر اس کام کو آپ لوگ یاد رکھیں، خواتین کیا اور مرد کیا، ایک گھر میں سے جب ایک خواتین جاتی ہے اپنے وہ بے نظیر انکم سپورٹ کے پیسے لینے، تو کیا میرا خیال ایک مرد کو نہیں پورے ایک کنبے کو پتہ چلتا ہے کہ یہ پیسے کون دے رہا ہے۔ میڈم اب اس میں میرا ایک اور سوال بھی اسی سے متعلق ایک سوال ہے کہ آج کل
کچھ خواتین کو پیسے نہیں مل رہے ہیں جو کہ سیلاب کے بعد کچھ ایسا ہوا، تو کیا آپ حکومت پنجاب کو اس متعلق کوئی پیغام دینا چاہیں گی؟ نہیں، پیسے وہ کچھ ٹائم کے لیے ڈیلے ضرور ہوئے تھے، کیونکہ ساری جو حکومت کا رخ تھا وہ ان لوگوں کی طرف چل پڑا کہ جو اس وقت جو ہے نا وہ بہت مجبوری کی حالت میں تھے، اور ان کی مدد کو زیادہ انہوں نے اہمیت دی. لیکن اب جو ہے جو خواتین کی قسط رکی ہوئی تھی وہ پیسے آ چکے ہیں اور وہ خواتین کو مل رہے ہیں. ناظرین، آپ نے بات سنی میڈم فرد یاسمین صاحبہ کی کہ انہوں نے انتھک محنت کی، جیت کے وہ قریب تھے لیکن بہرحال نہیں جیت پائے. اب ان کا عزم ہے کہ ان بلدیاتی انتخابات کے اندر وہ اس حلقے میں کیا بلکہ پورے لاہور میں، بلکہ ان کا کہنا ہے کہ پورے پنجاب سے وہ بہت زیادہ سیٹیں حاصل کریں گی، اور انشاءاللہ بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں ان کا کہنا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ پاکستان کے اگلے پرائم منسٹر ہوں گے. یہ میڈم فرد یاسمین کا کہنا ہے. ناظرین، آپ نے ان کی بات سنی کہ کس طرح سے ان کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کے جو ورکرز ہیں وہ بڑے محنتی ہیں، ہارڈ ورکنگ ان کے جو ورکرز ہیں، محنت کرتے ہیں، انتھک محنت کرتے ہیں، ایون کہ وہ اپنے لیڈرشپ کے کہنے کے اوپر اپنا سب کچھ نچھاور کرتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے DNN نیوز.